السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے؟ جی میں یہاں پر خلوت سے بات کر رہی ہوں مولانا۔ جی بہن میں بتائیے بہت کہ اس وقت پریشان ہوں مولانا۔ میرے شوہر باہر ہیں، تقریباً 4 سال سے باہر ہے، وہ آنے کا نام نہیں دے رہے۔ دوسری بات کفیل بہت ستا رہا، میرے 4 بچے ہیں، اس کو آپ دعا کیجیے یا دعا دیجیے پڑھنے کے لیے۔ اس سے میرے شوہر میرے بچے اس سے ملنے کے لیے آسان ہے مولانا۔ کہاں پر ہیں وہ؟ وہ سعودی میں رہتے مولانا، سعودی 4 میں؟ سال ہو گیا۔ ہم سعودی میں کس مقام پر ہیں؟ جدہ میں ہے مولانا۔ جدہ میں ہیں؟ کیا جاب ہے ان کی؟ ڈرائیور ہے مولانا۔ کہ وہ کیا ہے، کیا ان کے دل ایسے کیا ہے، بیوی بچوں سے دور ہے 4 سال سے، بس کانٹیکٹ میں کبھی کال کر لیتے کبھی نہیں کرتے۔ وہ مسئلہ آپ یا وہ خود آنا نہیں چاہتے ہیں یا پھر کسی وجہ سے رکاوٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ جو ہے مسئلہ دوسری شادی کر لی بلکہ ہم کو معلوم پڑا، اچھا اچھا جی تو جو ہے اب ان کو معلوم پڑ جائے گا میں یہاں پر آیا تو پھنس جاؤں گا بول کے یہی مسئلہ ہے، اور وہ آنا نہیں چاہ رہے یا چاہ رہے تو دعا دیجیے، دعا پڑھنے کے لیے تو آسانی سے آ جائے گا۔ کتنا عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ میری شادی ہوتے 17 سال ہو گئے مولانا، 4 بچے ہیں۔ کتنا عرصہ ہوا؟ 17 سال ہو گئے 17 ایئرس ہو چکے ہیں جی جی۔ ٹھیک میرے کو ہے 4 بچے ہیں اور 4 سال ہو گیا وہ آنے کا نام نہیں لے رہے۔ جی بہن شکریہ کال کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی مدد فرمائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے۔ پریشانیوں میں ہم تمام کو اپنے رب سے رجوع ہونا ہے۔ آپ کی صورتحال واقعی افسوسناک ہے اور پتہ نہیں کیا وجوہات ہیں کہ آپ کے شوہر یہاں نہیں آ رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سابق میں بہت سے لوگ 4 8 8 10 10 سال تک وہیں پہ رہا کرتے تھے اور واپس نہیں آتے، لیکن آج کل نوعیت بدل گئی ہے۔ پتہ نہیں کیا معاملے ہیں کہ وہ نہیں آ پا رہے ہیں۔ اگر دوسری شادی کا معاملہ جہاں تک ہے یہ بھی زیادہ تر شبہ ہی ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور بھی ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے دل پر فوری طور پر قبول نہ کر لیں۔ کوئی بھی چیز دلیل کے بغیر آئے تو وہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو باقاعدہ کوئی ثبوت ملتا ہے تو پھر آپ حق پر رہیں۔ اگر آپ کو یہ یعنی اس سلسلے میں اگر آپ دل میں بات جمائی ہوئی ہے، اور اگر صرف اس بنیاد پر کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، دوسری شادی کر لیے ہوں گے، تو یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ یا جس نے بھی کہا ہے اگر انہوں نے پروف دیا ہے تو پروف کے ساتھ قابل قبول ہوتی ہے بات، بغیر پروف کے اندازوں پر باتیں بعض وقت زندگیوں کو خراب کرتی ہے۔ دیکھیے ماں باپ کا جو بچوں سے رشتہ ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، تو اولادیں میں سمجھتا ہوں بچے بڑے ہی ہوں گے، آپ کے 10 12 سال کے تو ہوں گے بڑے، بچوں سے والد کا رابطہ رکھوائیے۔ خاص طور پر اگر آپ سے کوئی خفگی بھی ہے تو کوئی مناسب طریقہ اپنا کے آپ واپس لانے کی تدبیر کیجیے۔ یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف آسان سا کلمہ ہے۔ سب سے پہلے آپ صلاۃ الحاجت 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر اس کے بعد بیٹھ کے 1100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیے۔ پہلے درود شریف پڑھیے، اس کے بعد 1100 مرتبہ یا اللہ یا لطیف، پھر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد پانی پہ دم کر کے پانی پیجئے، بچوں کو پلائیے۔ اب وقفے سے 7 مرتبہ آپ یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف پڑھیے۔ ہلکے سے کلمات ہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، لیکن اس کے اندر معنی اور آپ کے فریاد کی جو طاقت ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ یا اللہ یا لطیف نیت کیا کریے، شوہر واپس آئیں، بچوں کی کفالت کریں، زندگی اچھی گزرے، یہ خیال رہے، اس کے ساتھ پڑھیے۔ پریشان نہیں ہونا، زندگی پریشان ہونے کے لیے نہیں ہے، زندگی تدبیر کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے تو اس کی زیادتی کی بنیاد پر اپنے آپ کو سزا مت دیجیے، اپنے بچوں کو سزا مت دیجیے۔ ہر ممکن کوشش کریے خوش رہنے کی، بچوں کو خوش رکھنے کی، کیونکہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے آپ پر ذمہ داری ان کے والد کے غیاب میں وہ بھی ہے۔ آپ کے بچے حساس ہوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں ماں کی بے چینی کو، بے قراری کو، تو وہ جو بلڈ اپ ہو رہے ہیں
تو ان کی زندگی میں جو ہے وہ طاقت نہیں آتی. اگر آپ کمزور بن کے ان کی پرورش کریں گی تو کوشش کریے کہ آپ مضبوط بن کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. اللہ آپ کا ساتھ دے اور آپ کی کا حامی و نگہبان ہو.